ایک ایسی نعت لکھی گئی کہ اگر وہ حضور کے روزے پر پڑھ دی جاتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے روضہ انور سے باہر آنا پڑتا۔ وہ نعت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمۃ الرضوان کی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ آپ نے ایک کلام لکھا اور آپ نے یہ عزم مصمم کیا کہ میں اس نعت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو سناؤں گا۔ جب آپ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حج بیت اللہ سے جب آپ فارغ ہو گئے اور مدینہ شریف کی طرف روانگی کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے گورنر کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے میں مت آنے دینا۔ تو وہاں کے گورنر نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلان کروایا کہ آپ کو مدینہ میں آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صندوق کے اندر بند ہو کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، یا تو آپ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ اس کی کھال اوڑھ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن پھر سے وہاں کے گورنر کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علامہ جامی کو مدینے میں میرے روضے کے پاس تشریف مت لانے دینا۔ آخرکار وہاں کا جو گورنر ہے اس نے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر تیسرے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس گورنر کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علامہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو تم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو گورنر حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر اس نعت کو اس نے میرے روضے پر آ کر پڑھ دیا تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر علامہ جامی سے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا۔ سوچئے کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے ایسا کلام لکھا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے روضے سے نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا۔ پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس گورنر نے جیل سے نکالا اور سلام پیش کیا، بڑی عزت و تکریم سے نوازا اور کہا کہ اے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسا کون سا کلام ہے جو آپ نے لکھا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلام میرے روضے پر پڑھ دیا گیا تو مجھے خود قبر انور سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ علامہ جامی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے وہ کلام پڑھ کر سنایا۔ وہ کلام کچھ ایسا تھا، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چبازوے شفاعترا کشائی ہر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراجا یا رسول اللہ۔ سوچئے ایسی بھی نعتیں لکھی گئی جس کے پڑھنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود روضہ انور سے باہر آ جاتے۔ ہمیں بھی ایسا کلام پڑھنا چاہیے اور علامہ جامی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں بھی عزت و تکریم سے سرفراز عطا فرمائے اور ان کے صدقے طفیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پربہار روضے کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔